گھر در و دیوار سے نہیں بنتا، گھر افراد سے تشکیل ہوتا ہے۔ در و دیوار بہت اچھے ہوں، خوبصورت ہوں، مگر افراد صحیح نہ ہوں تو گھر کبھی بھی ترقی نہیں کرتا۔ اس لیے جو افراد اچھے، اور افراد اچھے کیوں ہوں؟ کیونکہ بہرحال ایک معاشرے کو اچھے افراد کی ضرورت ہوتی ہے، اور کوئی بھی معاشرہ بغیر افراد کے نہیں چل سکتا۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ میں صرف اکیلا اچھا ہو جاؤں تو بہت اچھا ہو جائے گا، معاشرہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اسلام جو مذہب ہے وہ مدنی مذہب ہے۔ مدنی سے مراد یعنی شہر کا مذہب ہے، اجتماع کا مذہب ہے۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، جو احکامات ہیں، وہ ایک صرف فرد کے لیے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سارے ایسے اسکول آف تھاٹس کہہ لیں، یا ایسے فرقوں کے اندر فرقے کہہ لیں آپ، یا ایسا کوئی گروہ کہہ لیں آپ، کہ جہاں پر صرف شخصیت کے اوپر زور دیا جائے۔ اسی کے لیے انسان ایسا ہوتا ہے کہ جب دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ صرف خود اچھا ہو، یا بہت سارے مذہب جو تحریف ہو گئے ہیں، یعنی اصل مذہب ایسے نہیں تھے، ہو گئے ہیں بہت سارے مذہب کہ جو انبیاء آئے تھے لیکن اب ان کے اندر تبدیلی ہو گئی ہے۔ مطلب مسیحیت ہے جیسے کرسچنیٹی، اب اس کے اندر کیا ہے کہ آپ نے صرف سنڈے کو چرچ جانا ہے، وہ بھی اب بہت تھوڑے لوگ جاتے ہیں، باقی کچھ بھی ہو، کچھ بھی کرتے رہیں، یا پھر آس پاس کچھ بھی ہو رہا ہو، آپ کو اس سے کیا، آپ جائیں اپنی عبادت کریں جائیں۔ اب یہ مذہب یا فرقہ یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے، یہ صرف شخصیت محور ہے، یعنی بس تم اپنی فکر کرو، تمہیں اس سے کیا برابر میں کیا ہے، تمہیں اس سے کیا معاشرے میں کیا ہے۔ جبکہ اسلام ایسا نہیں ہے۔ الہی جتنے بھی مذہب آئے کوئی بھی ایسے نہیں تھے، کیونکہ جو اولو العزم پیغمبر ہیں ہمارے وہ تھوڑے سے ہیں، اور ان اولو العزم پیغمبروں کو جب ابلاغ دیا گیا، تبلیغ کے لیے کہا گیا، جبکہ ہر نبی کا کام پیغام دینا تھا، میسج دینا تھا۔ انبیاؤں کی ڈیوٹی زیادہ سخت تھی، جس میں تو خود حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور خود ہمارے آخری پیغمبر ہیں۔ خود ان کا کام صرف یہ نہیں تھا کہ میسج پہنچا دو، ان کا کام تھا معاشرے کو تشکیل دو، ایک سوسائٹی کریٹ کی جائے۔ خوب سوسائٹی میں اب کس کس چیز کی ضرورت ہے، تو اسلام وہ ساری چیزوں کو لے کر پیش گیا۔ یعنی جہاں بھی آپ قرآن میں دیکھیں تو نبی کو یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو، نبی سے یہ ارشاد ہوا کہ اقیموا الصلاۃ، یعنی نماز کو قائم کرو، یعنی نماز کو برپا کرو۔ نماز نہیں کہ تم اکیلے جا کے تم نماز جا کے پڑھ لو، نہیں، قائم کرو۔ خوب قائم کرنے کے لیے خوب مسجد چاہیے، مؤذن چاہیے، آواز چاہیے، معاشرے میں لوگ چاہیے جو پیچھے نماز پڑھیں۔ خوب جب نماز پڑھیں گے تو پھر نجاست سے پاکیزگی چاہیے، صاف پانی چاہیے، لباس پاک ہونا چاہیے، چیزیں حرام نہیں ہونی چاہیے، ذبح شرعی ہوں گی تو لیدر کی چیز آپ استعمال کریں گے، اور ایکس وائی زیڈ چیزیں پھیلتی چلی جائیں گی۔ بہت سارے دوسرے احکام اس کے ذیل کے اندر آٹومیٹکلی اپلائی کرنے پڑنا مجبوری ہے آپ کی۔ اب آپ نماز کیسے قائم کریں گے جب بہت ساری چیزیں ممکن نہیں ہیں؟ اور جب آپ نماز قائم کریں گے تو جو چیزیں نماز سے روکتی ہیں ان کو بھی آپ کو روکنا ہے۔ تو یہ پھر آہستہ آہستہ، لیکن آج جو دنیا کا سسٹم ہے وہ آہستہ آہستہ ہمیں اس طرف لے آیا ہے۔ کیا آپ اپنا کام کرو، آپ کو اس سے کیا، آپ اپنی فکر کرو۔ اچھا، ایک تو یہ کہ ذہن میں ڈالا گیا، دوسرا کہ حالات ایسے دنیا کے کر دیے جائیں کہ انسان صرف اپنی فکر کرے۔